من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ میرے محترم مقدس اسلامی بھائیوں، دینی اسلامی رشتے سے تعلق رکھنے والے تمام غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہم سب کو دنیا کی ساری مشغولیات سے نکال کر کے اپنے پاکیزہ گھر میں جمع فرمایا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، انسان اپنی مرضی اور اپنے من کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا کسی بھی کام میں یا کسی بھی قول و فعل میں حکم نہ ہو۔ اس وقت تک انسان اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کا ہم پر فضل و کرم ہوا کہ ہم سبوں کو اپنے پاکیزہ گھر میں جمع کیا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو روزانہ 5 وقت اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے سارے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں گزشتہ کئی جمعوں سے نماز کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں اور 5 نمازوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ آج انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سینکڑوں سال رونے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ شانہ امت محمدیہ کو فجر نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے برابر ثواب دے گا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ایک باپ کو اپنے بیٹے کا ذبح کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی امت کو 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب دے گا۔ اور عصر کی نماز کے متعلق میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا، ایک پیغمبر تھے عزیر علیہ السلام، جن کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول تھے۔ ایک روز کیا ہوا تھا کہ گلی سے گزر رہے تھے، اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سبوں کو پیدا تو کیے ہیں، ہمارے بدن کے اندر گوشت، پوست، کھال اور ہڈیاں وغیرہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ جبکہ ہڈیاں ختم ہو جائیں گے، گوشت ختم ہو جائیں گے، انسان کا نام نشان وجود سارے کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ قبر کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ یہ سوال ان کے ذہن میں بار بار آ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کو دیکھ کر کے ان کو حکم دیا کہ عزیر تھوڑا سا آرام کر لو درخت کے نیچے بیٹھ کر کے۔ چنانچہ اللہ کا پیغمبر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کے اوپر سامان تھے کھانے پینے کے اور چلنے پھرنے کے سفر کے کچھ سامان وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ گھوڑا بھی وہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھی موت کا نیند سلا دیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت عطا فرما دیا، اور 100 سالوں کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ 100 سالوں کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے زندہ فرمانے کے بعد سوال کیا کہ عزیر کتنے دنوں کے بعد اٹھ رہے ہو؟ عزیر کتنے دنوں کے بعد اٹھ رہے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قال کم لبثت، تم کتنے دنوں کے بعد اٹھ رہے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں 1 دن کے بعد اٹھ رہا ہوں یا 2 دن کے بعد اٹھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں 2 دن تک سویا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کو سن کر کے کہا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس۔ فرمایا کہ عزیر 2 دن کے بعد نہیں بلکہ مکمل 100 سالوں کے بعد اٹھ رہے ہو۔ فرمایا کہ مکمل 100 سالوں کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے ہو۔ تو اللہ کا پیغمبر اس سوال کو سن کر کے چونک گئے، اس بات کو سن کر کے چونک گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے یقین دلانے کے لیے فرمایا کہ عزیر اپنے گھوڑے کو تلاش کرو، تمہارا گھوڑا کہاں گیا؟ اس سے بھی اگر یقین نہیں ہو تو اپنے سامان کو، کھانے پینے والے سامان کو تلاش کرو، کھانے پینے والا سامان کہاں گیا؟ کہا کہ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك، اپنے کھانے کو تلاش کرو، وشرابك، اپنے پینے والے سامان کو تلاش کرو، وانظر الى حمارك، اور اپنے گھوڑے کو تلاش کرو، تمہارا گھوڑا کہاں گیا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے باوجود بھی دنیا کے اندر چل پھر کر کے دیکھو دنیا کتنا بدل چکا ہے 100 سالوں کے بعد۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ کے اندر سارے کائنات کا اختیار ہے، جس کو جو چاہے اور جب جہاں چاہے جس کو جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے اسی وقت 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور وہ وقت تھا عصر کے نماز کا وقت تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اے محمد، آپ کی امت 4 رکعت عصر کی نماز پڑھیں گے تو میں آپ کی امت کو اپنے پیغمبر عزیر کے 100 سال سونے کے برابر، اور 100 سال کے بعد جاگنے کے برابر، اور 100 سال کے بعد جاگ کر کے جو ان کا یقین اللہ رب العالمین پر تھا، اور جو ان کا یقین یوم قیامت پر تھا، اور جو ان کا یقین اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ پر تھا، اس کے مطابق اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کا انعام و کرام خاص طور سے اس امت محمدیہ پر رہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے عمل کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ بے انتہا انعام و کرام فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سبحان اللہ بولنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی خاص نوازش اور اکرام اس امت محمدیہ کے لیے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا راستے سے کوئی تکلیف والی چیز کو ہٹا دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
میرے بھائیوں، اس امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ بے انتہائی انعام و کرام کی نوازش فرما رہے ہیں، لیکن بندوں کو چاہیے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، بندوں کو چاہیے کہ اس کو پانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بارے میں سن لیجیے۔ مغرب کی نماز، ایک پیغمبر تھے ایوب علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، نیک پیغمبروں میں تھے۔ اللہ کا پیغمبر چل رہے تھے، اللہ کے پیغمبر کے پاس اس زمانے میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مالدار اور رئیس تھے۔ ان کے پاس کئی ہزار جانور تھے، کئی ہزار جانور تھے، اور کھانے پینے کے مختلف قسم کے سامان وغیرہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے پاس سینکڑوں جو ہے سو مزدور کام کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بچے تھے، جوان لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں۔ ان کے پاس 11 بیویاں تھیں، بعض روایتوں کے مطابق 1 بیوی تھی، بعض روایتوں کے مطابق 11 بیویاں تھیں۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روز ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے فریاد کیا کہ میں دنیا میں سارے انسانوں کو بہکا رہا ہوں، لیکن آپ کا بندہ ایوب جو ہے میں اس کو بہکا نہیں پا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان، تم میرے اس خاص بندے کو بہکا نہیں سکتے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی اور پاور دیجیے، مجھے تھوڑی سی اور مہلت دیجیے، اور مجھے اتنا پاور دیجیے کہ میں ایوب علیہ السلام کے سارے سامان کو خراب کر دوں، سارے بچوں کو موت دے دوں، اور سارے مزدوروں کو بھگوا دوں، اور ایوب علیہ السلام کے شریر میں گھس کر کے ان کو بیمار کر دوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری شیطان میں تمہاری اس خواہش کو پوری کرتا ہوں، تم جو چاہو کر کے دیکھ لو، لیکن میرا پیغمبر، میرا بندہ ایوب علیہ السلام اپنے حق کے راستے سے، اپنے مالک کے راستے سے نہیں ہٹے گا۔ شیطان کو اللہ رب العالمین نے جب پاور دیا، یہ روایتوں کے مطابق بتلا رہا ہوں میں آپ حضرات کو، شیطان کو جب پاور ملا تو شیطان نے سب سے پہلے ان کے بچوں کو مروا دیا، اس کے بعد گھر کے اندر آگ لگوا دیا، اس کے بعد سارے مزدوروں کو مروا دیا گیا۔ ان کے پاس سونے چاندی کے جو سامان تھے، سارے کے سارے سامان لٹ گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر شیطان گھس کر کے ایوب علیہ السلام کو بہت برے بیماری کے اندر گرفتار کر دیے، اور بیماری اس طریقے سے تھا جس طریقے سے آج کے زمانے میں کسی انسان کے جسم کے ہر حصے میں زخم نکل جائے تو اس سے ہر انسان گھن کرے گا، اس سے ہر انسان دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایوب علیہ السلام کے جسم کے تمام حصے کے اندر زخم نکل گئے تھے۔ اس بیماری کو بہت بری بیماری کا نام دیا گیا ہے۔ میں پیغمبر کے توسط سے اور پیغمبر کے حوالے سے اس بیماری کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کی گستاخی والے الفاظ آ سکتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کے پورے جسم کے اندر زخم ہو گئے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو ایک دن ایسا بھی آیا کہ شہر کے سارے لوگ، گاؤں کے قصبے کے سارے لوگ، اور اس علاقے کے سارے لوگ جو ان کو بادشاہ مانتے تھے، ان کو حاکم مانتے تھے، ان کے سامنے ڈر کے رہتے تھے، ان کے سامنے ادب سے رہتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو اپنے گاؤں سے باہر نکال دیے اور جنگل کے اندر بیابان وادی کے اندر جا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کا پیغمبر تھا، نیک پیغمبر تھا، زندگی بھر خوشی اور آرام کے اندر گزارے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، سارے کی ساری نعمتیں ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے تو ایوب علیہ السلام کو مصیبت کے اندر آ کر کے ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور بستی سے باہر رہنے کے بعد ایوب علیہ السلام کے بدن کے اندر اور پریشانیاں بڑھ گئی تھی، اور مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی تک ان کا ساتھ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی تھی، اس لیے کہ شیطان کے امتحان کا، آزمائش کا انتہا پار ہو چکا تھا۔ شیطان نے اپنی طرف سے مکمل زور آزمائی کر لیا تھا کہ کسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کو بہکا کر کے اپنے کفر کے راستے پر، شرک کے راستے پر لے آؤں۔ لیکن ایوب علیہ السلام سمجھ گیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کچھ امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔
ایوب علیہ السلام 40 سال تک بیمار رہے، اس روایت کے مطابق 40 سال تک بیمار رہے۔ 40 سال تک شہر کے باہر کسی جنگل کے اندر رہ کر کے کھانے پینے کے سامان بھی نہیں تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے نماز پڑھتے تھے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ نیک لوگوں کی صفات ہوا کرتی ہے، دنیا کے کسی بھی ماحول میں ہو اور کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہیں بھلا سکتا ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام اپنے مالک و خالق کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ 40 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام بہکنے والے نہیں ہیں، تو شیطان نے اپنے دادا والا دماغ استعمال کر لیا۔ شیطان کے دادے نے سب سے پہلے دماغ استعمال کیا تھا آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام نہیں بہک رہا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں ہٹ رہا ہے، تو شیطان نے کیا کیا؟ عورت کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اندھا کہ عورت کے پاس دماغ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو بہکا دیا جائے تو بہک جاتی ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کا عالم کیا ہو چکا ہے، ہندوستان کی تاریخ کیا ہو چکی ہے۔ آج مسلمان کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے۔ یہ کیا اس بات کی نشانی ہے کہ عورتوں کے پاس ذہن کی کمی ہے، اور عورتوں کے جو گارجین حضرات ہیں وہ عورتوں کے اوپر توجہات کو ہٹا چکے ہیں۔ میں اشارہ کر دیا اس طرف، لیکن میں بات اصل کر رہا ہوں یہ کہ شیطان نے اپنے دادا والا دماغ استعمال کرنا شروع کیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ ایوب علیہ السلام بہکنے والے نہیں ہیں، چنانچہ شیطان نے اپنے دادا والا دماغ لانا شروع کیا اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس جا کر کے یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو شوہر ہے، جس مالک کو مانتا ہے، جس اللہ کو مانتا ہے، وہ تو اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارا اللہ ہوتا تو جس طرح سے ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں رہ کر کے صبح سے لے کر کے شام تک اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے اللہ سے اپنے شفا یابی کے لیے دعائیں کیا کرتا ہے، اپنے اللہ سے اپنی مرادوں کو پیش کرتا ہے اور اپنے بدن کے تندرستی کے لیے دعائیں کیا کرتا ہے، تمہارا اللہ دعا کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ چنانچہ ایوب علیہ السلام ان کی بیوی کو بہکاتے بہکاتے ایک دن ایسا بھی ہوا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی بہک گئی اور اس کے بات کو مان گئی اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا راستہ کیا، میرے شوہر کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تمہارا شوہر اگر اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرے گا، جس کو میں کہوں گا بت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا اور بتوں کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو پیش کرے گا، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تمہارا شوہر صبح سے لے کر کے شام تک کے اندر تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور تمہارے سارے بچے واپس آ جائیں گے، تمہارے مال دولت سارے کے سارے مل جائیں گے تم کو۔ چنانچہ وہ جو عورت تھی ایوب علیہ السلام کی بیوی، بہکاوے میں آ کر کے شیطان کی باتوں کو سن کر کے اپنے شوہر کے پاس کھانا لے کر کے آتی ہے اور اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کو تم مالک سمجھتے ہو، جس کی بندگی کرتے ہو، اس کی بندگی چھوڑ کر کے ایک بزرگ نے، ایک بڑے پیر نے مجھے مشورہ دیا ہے۔ اور شیطان جو ہے بہت چالاک ہوا کرتا ہے، شیطان جو ہے تو پیر کے شکل میں آیا تھا اس کے پاس۔ آج مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ایک سے ایک پیر مل جائیں گے دنیا کے اندر، جو لبادہ پہن کر کے، چولا پہن کر کے، عالم والا اور جو ہے سو فاضلوں والا اور اچھے پیر والا لبادہ پہن کر کے اپنے آپ کو جو ہے سو دکھلایا گیا میں اللہ کا ولی ہوں۔ شیطان پیر بن کر کے بڑے بڑے داڑھی لگا کر کے جبہ کبہ پہن کر کے آیا تھا، کہا کہ پیر صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی اور کے سامنے جھکا دیجیے گا، کسی اور کے سامنے پیش کر دیجیے گا، تو آپ صبح سے لے کر کے شام تک میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب پیر صاحب کی بات کو ماننی تھی، عورت کے پاس دماغی ایسا ہوتا ہے، پیر صاحب نے جو کہا وہی حق ہے، اللہ رسول کی باتوں کو ماننا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے جب سنا اس کی باتوں کو، اسی وقت اللہ رب العالمین کے سامنے قسم کھایا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔
اس لیے کہ میری بیوی آدم علیہ السلام کی بیوی جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بہکا کر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروایا تھا، اس طریقے سے میری بیوی چاہتی ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کے راستے سے چھین کر کے، اللہ کے حکموں سے توڑ کر کے مجھے شیطان کے راستے پر لا کھڑا کر دے۔ ایوب علیہ السلام فصاحت کے، بلاغت کے، ذہانت کے اور ذکاوت کے سمندر تھے، ان کے پاس علم و عمل کا خزانہ تھا۔ ایوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ شیطان کی چال اس کے اندر شامل ہے، چنانچہ ایوب علیہ السلام نے اسی وقت ان کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ یاد رکھو جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس دن میں تم کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایوب علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور چند ہی عرصے گزرے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دیا۔ قرآن کریم میں مکمل اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو مکمل بیان فرمایا ہے۔ میں نے جتنے نمازوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا ہے، سارے نمازوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دیا۔ ایوب علیہ السلام کے ذمہ یہ تھی کہ اپنے قسم کو پورا کرے اور اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے مارے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے آواز دیا کہ ایوب ایک جھاڑو بناؤ، جس طریقے سے آج کے زمانے میں جھاڑو ہوتے ہیں اس کے شکل کا بنانے کے لیے حکم دیا گیا تھا، اور کہا کہ ایک جھاڑو کی شکل کے بناؤ، اس کے اندر 100 جو ہے پتلے پتلے ڈنڈے کو شامل کر دو تاکہ تمہارے ہاتھ میں آ سکے وہ۔ اس کے بعد اس ڈنڈے سے اپنی بیوی کو مارو، ایک بار مارو گے 100 ڈنڈے کا مکمل ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے 100 لکڑیوں کو جمع کر کے ایک جھاڑو کی شکل میں بنایا اور اپنی بیوی کو مار کر کے اپنے قسم کو مکمل کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی ساری خوشیاں ان کو واپس عطا فرما دیا اور ساری نعمتوں کو ان کو واپس عطا فرما دیا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک ایوب علیہ السلام اس بیماری سے پریشان رہے، اس پریشانی کے عالم میں گرفتار رہے، اور 40 سال تک اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہ گئے تھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہ گئے تھے۔ اب یہاں آپ سے ایک بات پیش کرنا چاہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پریشان ہو، بیمار ہو یا کسی بڑی بیماری کے اندر گرفتار ہو، اس وقت اگر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہوگا تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اس کا دل رو رو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے 40 سال جو بیماری کے عالم میں اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھا ہوگا، اپنی مصیبتوں کو رکھا ہوگا، اپنی بیماریوں کو رکھا ہوگا، وہ کتنا رو رو کر کے رکھتے ہوں گے۔ تو ایوب علیہ السلام کو شفا ملنے کے بعد اسی وقت مغرب کا وقت تھا، 4 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ 4 رکعت نماز کی نیت باندھنے کے بعد نماز جب شروع کی ہے تو نماز پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں لیکن بہت زور زور سے رو رہے ہیں، اتنا زور زور سے رو رہے ہیں کہ ان کے پاس ہوش آواز ختم ہو گئے تھے، بلکہ ان کے رونے کا منظر یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کلام اللہ شریف میں اس کے رونے کے اس منظر کو ذکر کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام 4 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہیں، لیکن جب نماز شروع کرتے ہیں تو اتنا زور زور سے روتے ہیں کہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، اور 3 رکعت نماز بھی مکمل طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام، ایوب تم 3 رکعت نماز کے اندر ہی سلام پھیر دو، میں تم کو 4 رکعت نماز کا ثواب دوں گا، اور یاد رکھو تمہارے بعد جتنے بھی لوگ اس نماز کو پڑھے گا میں تمہارے 40 سال رونے کے برابر اور 40 سال بیماری کے برابر اور اس 4 رکعت نماز کے برابر ثواب دوں گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کی امت مغرب کے وقت میں 3 رکعت نماز پڑھے گی، میں ایوب علیہ السلام کے 40 سال کی پریشانیوں کے برابر، 40 سال کی مصیبتوں کے برابر اور 40 سال کے بعد جو نماز پڑھا گیا تھا ان تمام چیزوں کو جوڑ کر کے ثواب عطا فرماؤں گا۔
یہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی شانہ کا خاص انعام و کرام ہے، لیکن اگر ہم مسلمان اس انعام و کرام کو حاصل کرنے والے نہیں رہیں گے تو ہماری خود کی نقصانی اس کے اندر ہے، اللہ تعالی شانہ کا کچھ نہیں جانے والا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے لیے لے لیجئے، ایک اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میں نے 4 نمازوں کو 4 پیغمبروں کے وسیلے سے دیا، لیکن عشاء کی نماز جو ہے وہ میں آپ کی امت کو آپ کے وسیلے سے دینا چاہتا ہوں۔ فجر پڑھے گا تو آدم علیہ السلام ملیں گے، ظہر پڑھے گا ابراہیم و اسماعیل ملے گا، عصر پڑھے گا تو عزیر ملے گا، مغرب پڑھے گا تو ایوب ملے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ کی امت عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھے گی تو آپ محمد رسول اللہ کل قیامت کے میدان میں اپنے عشاء کی نماز پڑھنے والے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی بھی پلائیں گے، اللہ کے سامنے سفارش بھی کروائیں گے، اور جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل بھی کروائیں گے، اور اپنی امت کو اپنے وضو کے نشان سے پہچان بھی لیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشاء کی نماز کو اپنے مقدس نبی، اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے صدقے طفیل میں ہمیں امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ 4 رکعت عشاء کی نماز اگر کوئی شخص پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے سے اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور کل قیامت کے میدان میں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اور جو ہے سو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کروائے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کروائے گا، اور قبر کی گھاٹی سے، حشر کی گھاٹی سے بچانے والا بنائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ شانہ کے اس گھر میں اپنے ضمیر سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو مردود بنا لیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے ایک حکم کو توڑ کر کے، اللہ تعالیٰ شانہ کے ایک حکم کو توڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار بنا لیا تھا، لیکن آج ہم امت محمدیہ فجر میں انکار کر رہے ہیں سجدوں کا، ظہر میں انکار کر رہے ہیں، عصر کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، مغرب کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ نبی نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا سمجھو کہ اس نے کفر کر لیا ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان ایک دیوار ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے آپ کے گھر اس کے گھر کے درمیان ایک دیوار ہوا کرتی ہے، آپ کا گھر یہاں سے رہے گا، اس کا گھر وہاں سے رہے گا، تو کفر اور اسلام کے درمیان ایک دیوار ہوا کرتی ہے، وہ دیوار ہے نماز قائم کرنا۔ جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے اپنے اس دیوار کو گرا دیا، اور اپنے دیوار کو گرانے کے بعد کفر کی برائیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور وہ اپنے آپ کو کفر کے دہلیز کے اندر لائے گا۔ تو فرمایا کہ اسلام اور کفر کو ملانے والی چیز جو ہے نماز ہے، لہٰذا جس شخص نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اپنے آپ کو کفر سے بچا لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے آپ کو کفر کی دہلیز میں پھنسا لیا۔ میرے بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کے گھر میں یہ ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے یہ عزم کیجئے، یہ اپنے آپ کو سوچنے کی کوشش کیجئے، اور اپنا ہمت بنائیے، اپنا حوصلہ بنائیے کہ آج سے لے کر کے اور مرنے کے دن تک، آج سے لے کر کے مرنے کے دن تک اللہ تعالیٰ شانہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، جتنے نماز ہم نے چھوڑ دیا اس کے بارے میں معافی مانگیں گے،